سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ناظرین، جب یہ سب سے افضل عمل ہے تو بات یہ ہے کہ بات تو ٹھہری نا بندوں سے محبت کی، اور جب بندوں سے محبت کی بات ٹھہری تو ایک ایسے پیارے بندے کا ذکر ہونا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی ازباد دا پانی ملیا یا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج و ترقی میں مسلم صوفیہ کرام نے بہت واضح، بہت روشن کردار ادا کیا، ناظرین بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان صوفیہ کرام میں ایک نام حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار، اپنی تعلیمات اور اپنی شاعری سے لوگوں کے قلوب کو منور کر کے رکھ دیا۔ سلطان باہو علیہ رحمہ اپنے عہد کے کامل بزرگ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ ناظرین، آپ رحمہ اللہ 1039 ہجری میں بروز جمعرات بوقت فجر مغل بادشاہ شاہجہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جنگ ہندوستان، جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ ایوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوانوں کا شجرہ نسب، ناظرین، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ ایوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہے، 30 سال تک، ناظرین، اور مقام ایسا کہ جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں، اور سرکار علیہ السلام جن کو خود بیعت فرما کر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائیں، ذرا سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ والد بازید محمد ایک انتہائی صالح، شریعت کے پابند اور حافظ قرآن فقیہ شخص تھے، پیشے سے سپاہی اور مغل بادشاہ شاہجہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی والدہ، ناظرین، کیا مقام اور مرتبہ ہے، آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ بی بی راستی علیہ رحمہ عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں انتہائی معروف بھی تھیں اور ممتاز بھی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی، اور ان کا مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن ان کو بتلا دیا گیا تھا، جیسا کہ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سلطان باہو علیہ رحمہ نے ظاہری علوم کا اکتساب باقاعدہ اور روایتی انداز میں نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر ابتدائی تعلیم اپنے والد اور والدہ سے حاصل کی ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ سلطان باہو علیہ رحمہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ظاہر یہ سب کو پتہ ہے، بظاہر تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر اصل میں لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کھیتیاں اگایا کرتے تھے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ عین الفقر کے صفحہ نمبر 175 پہ فرماتے ہیں کہ جو نفس روح سے مل جاتا ہے وہ روح بن جاتا ہے اور اللہ کی عبادت اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں، جہنم کے خوف سے یا امید بہشت سے؟ انہوں نے جواب میں التجا کی، خداوندہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں تیری عبادت امید بہشت میں کرتی ہوں تو مجھ پر بہشت حرام کر دے، اور اگر میں تیری عبادت محض تیری طلب کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر اپنا دیدار اور جمال بند نہ کر۔ اور کیا خوبصورت مصرعے سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمائے کہ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں مفتی قاضی ہوں، نہ میرا دل دوزخ منگے، نہ شوق بہشتی راضی ہوں، نہ میں تیری روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وصال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی ہو۔ آئیے جناب، آج اسی ہستی پر کلام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا کمال اور وصف کیسے عطا فرمایا، کس طرح سے آپ اپنی مرشد کی تلاش میں رہے، اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کس طرح سے معاشرے میں انقلاب برپا کیا۔ ناظرین، آج بہت باتیں ان کے حوالے سے کرنی ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت سجادہ نشین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے محترم جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز علمی شخصیت ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب، اور تیسری شخصیت آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ممتاز اسلامک اسکالر
اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ کلام حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ پڑھیں گے جناب ضیاء المصطفیٰ بدر صاحب، جو کہ ملک کے معروف شناخواں ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ حضرت آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو آپ کا خانوادہ ہے اور آپ بہت بہتر بتا پائیں گے کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا ایک تو مختصر تعارف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے ہمیں کہ جو لفظ باہو ہے اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ ہو جائے، اور جو آپ کی والدہ کا کردار ہے، یہ تینوں باتیں ایک ساتھ جو ہیں آپ نے ذرا بتانی ہے ہمیں۔ جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنید صاحب آپ کا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی شجر نسب، جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ قبیلہ آوان ہے، اور آوان جو ہیں یہ اون سے نکلا ہے، یعنی اہل بیت کے مددگار۔ آہا۔ تو جس وقت سانحہ کربلا کے بعد مختلف ہجرتیں فرمائی ہیں اہل بیت نے، تو آوان ان کے مددگار بن کے ان کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہرات، غور، غزنین، یہاں پہ یہ ان کے ساتھ آئے، اور پھر یہاں انہوں نے اپنی پرنسپیلٹیز اسٹیبلش کی۔ پھر جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے اندر آئے اسلامی لشکر لے کے، تو یہ ان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر لڑتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر اس قبیلے کے شہداء کے اور غازیوں کے مزارات اور ان کے مقبرے اور ان کی یادگاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یو پی کے اندر آپ چلے جائیں، گجرات کاٹھیا واڑ میں چلے جائیں، راجستھان کے اندر چلے جائیں، بہار، بنگال کی طرف آپ چلے جائیں، تو ہر طرف اس قبیلے کے شہداء اور غازی موجود رہے ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے عرب کمانڈرز کہے جاتے تھے اور عرب بٹالینز کہی جاتی تھیں، وہ یہی آوان تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ ابھی بھی جلندر کے اندر، ہوشیارپور میں، ہندوستان کے کئی علاقوں میں آوان جو ہیں وہ آباد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق وہ غالب کا میں مصرع اکثر کہتا ہوں کہ سو پشت سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک طرف یہ فقر اور روحانیت میں رہے، اور دوسری طرف یہ لوگ جو تھے وہ بطور غازی کے اور مجاہد اسلام کے طور پر رہے، اور محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل، محبان اہل بیت میں ہمیشہ شامل رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثریت جو تھی ان کی وہ مذہباً حنفی، عقیدتاً ماتریدی، اور تصوف میں نقش بندیہ اور قادریہ دونوں سلاسل کے اندر، دونوں سلاسل میں یہ لوگ رہے ہیں۔ اور لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجداد انگا کے اندر وادی سون سکیسر میں قیام پذیر تھے، ان لوگوں میں زیادہ تر جو تھا وہ طریقہ قادریہ مروج تھا۔ اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو فیض تھا اور آپ کے والد کا جو فیض تھا وہ قادری نسبت کے ساتھ تھا۔ اچھا۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو عالم خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو فرزند پیدا ہوگا آپ نے اس کا نام باہو رکھنا ہے۔ تو باہو کا با فارسی میں کہتے ہیں ساتھ کو، اور ہو جو ہے قرآن مجید میں، ہو ویسے تو ضمیر واحد غائب ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اس طرح ہو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا۔ باہو کا عربی میننگ بنتا ہے مع اللہ، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ، اور ہر وقت اس کے جمال کے نظاروں میں گم، اور ہر وقت اس کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہوا سبحان اللہ، سبحان، اس کو کہتے ہیں باہو۔ اللہ، مطلب اس میں با مسمہ، اس میں با مسمہ۔ کیا بات۔ تو نمی دانی کہ باہو با خداست۔ آپ فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ باہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ۔ اور پھر اس اسم کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کو معکوس پڑھیں، یعنی الٹا کر پڑھیں، تو باہو جو ہے الٹا کے پڑھیں تو یہ وہاب بنتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے نام کو سیدھا لو تو بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں، اور میرے نام کو الٹا پڑھو تو بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ مجھے تم کسی بھی حالت میں میرے محبوب سے جدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مختصراً والدہ کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مناقب سلطانی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے پہ مستند ترین اور بیسک سورس ہے، اس میں ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے جس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ حکم کرتی ہیں کہ آپ جائیے اور مرشد تلاش کیجئے۔ تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے مرشد کی کیا ضرورت ہے، میری مرشد آپ ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جوانی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی یہ تمام منازل آپ نے جو طے کی
اولاً اپنی والدہ کی مائیت میں طے کی، اور آپ کی والدہ کے بارے میں ایک بات عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، یعنی بطور والدہ کے تو سبھی واقف ہیں کہ حضرت سلطان باہو کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، یہ تو ہو گیا آپ کی والدہ کا مقام بطور ماں کے، جو آپ کو اکثر صوفیات کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، جیسے آپ نے تعارف میں بتایا کہ وہ فقی تھے اور سپاہی تھے اور وہاں زیادہ رہے، ان کو دنیا سے روحانیت کی طرف لانے والی بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ تھیں۔ اللہ، یعنی اس لیے نہ صرف ان کا کردار بطور ماں کے قابل تقلید مثال ہے، بطور بیوی کے، بطور زوجہ کے بھی قابل سبحان تقلید اللہ، مثال ہے۔ یعنی بیوی راستی علیہ رحمان نے اپنے شوہر کو بھی راستہ دکھلا دیا اور اپنے صاحبزادے کو بھی راستہ دکھلا دیا، ہے نا؟ اچھا، اب بات یہ حضرت کی، ذرا آپ یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ تعلیم اور تربیت کا آغاز تو ہم نے دیکھ لیا کہ والدہ سے ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے۔ اب اسی کو ذرا سا اور بنت اس کی آگے کرتے ہیں کہ مزید آپ نے جو تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا، کیا یہیں تک رکے والدین تک یا کچھ اور سلسلہ آگے بڑھا؟ جی بتائیے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کا شمار تو بنیادی طور پہ ہمارے ان صوفیاء میں ہوتا ہے جن کے چراغ آج تک جل رہے ہیں۔ بے شک، تو ظاہر ہے ان چراغوں کی روشنی کے پیچھے بھی تو کوئی عمل ہے نا۔ ایسا ہی وہ یہ ہے، پہلی تو بات ہے وہ تعلیم اور تربیت جو والدین کی طرف سے آئی، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں زیادہ تر تربیت صوفیاء کے ہاں ان کے والدین ان کے بزرگ ہی کیا کرتے تھے، بالکل ایسا، جیسا کہ آپ کی والدہ نے کیا اور آپ کے والد صاحب نے کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے تصوف کی تعلیم کے لیے ارادہ فرمایا تو جیسا کہ ابھی یہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ والدہ کی طرف رجوع کیا تو والدہ نے کہا کہ مرشد تلاش کرو، تو روحانی تربیت کے لیے پہلے آپ چندیوٹ میں حبیب اللہ صاحب کے ہاں گئے اپنی والدہ کے فرمانے پہ، کچھ دیر ان کے ہاں رہے اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ اچھا، تربیت کا ایک معاملہ بھی ہے نا اس میں جو انہوں نے لگا دیا تھا ایک خاص کام کے اوپر، مسجد کے حوالے سے وہ حوض کا پانی بھرنا، اگر ذہن میں واقع ہے تو ذرا سا بیان بھی کر دیجیے۔ جی، بہرحال یہ ہوتا ہے نا کہ تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کی اس کو عمل میں بھی لایا جائے، ہاں، تاکہ آدمی عمل کا بندہ بن جائے تو اس کی گفتگو میں، اس کے کردار میں، اس کے حوالوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی جو علم کا تقاضا ہے۔ جی جی، تو اس کے بعد جب حضرت حبیب اللہ علیہ رحمت نے ان کی تربیت کی اور یہ محسوس کیا کہ جہاں تک میں ان کی تربیت کر سکتا ہوں میں نے کر دی ہے، لیکن یہ ابھی اور تربیت کے متحمل ہوں گے، جی، لہٰذا انہیں دہلی میں حضرت عبد الرحمن علیہ رحمہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور پھر آپ نے کچھ عرصہ وہاں رہ کر ان سے تعلیم لی، تربیت حاصل کی، سلوک کی منازل طے کی، اور وہاں سے مکمل تربیت لینے کے بعد پھر ان کے حکم سے واپس اپنے وطن میں آئے اور یہاں آ کے آپ نے اپنا آستانہ بنایا اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی، اور لوگوں نے پھر آپ سے تعلیم حاصل کی۔ یہ ہے ان کا مختصر سا وہ سفر جو روحانیت کا سفر ہے، جو علم کا سفر ہے۔ اور چونکہ یہ جو صوفیہ کے گھرانے ہوتے تھے ان میں عام طور پر مذہبی تعلیم بھی ہوتی تھی، روحانی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور علم و ادب کی وہ تمام مضامین پڑھائے جاتے تھے جو مروجہ علوم اس وقت کے کہلاتے تھے۔ ٹھیک، سلطان باہو علیہ رحمت نے ان کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پہ ادب پڑھایا جاتا تھا، تاریخ پڑھائی جاتی تھی، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، نجوم پڑھایا جاتا تھا، فلکیات پڑھائے جاتے تھے، حساب پڑھایا جاتا تھا، کتابت پڑھائی جاتی تھی، خطابت پڑھائی جاتی تھی۔ یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کی شخصیت میں موجود ہیں۔ بات یہ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ پیشے کے اعتبار سے آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جی، ہل جوتا کرتے تھے، لیکن نگاہ جو ہے وہ آپ کی آسمانوں پر رہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو علمی اور روحانی مقام اور مرتبہ ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر تعلیمات پہ آتے ہیں کہ جو آپ نے شاعری کے ذریعے سے انقلاب بپا کیا۔ جی 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 جی، ہمارے اس خطے کے دو صوفیاء نے اپنے کلام سے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت سلطان باہو اور دوسرے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ درد اور عشق کے کوزہ گر ہیں۔ آہا۔ صوفیاء نے کبھی تو اپنی نظروں سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کبھی اپنی زبان سے لوگوں کے دل موم کیے اور کبھی اپنے کلام کی تاثیر سے ان کے دل کی کائنات کو بدلا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرت سلطان باہو کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو عام سے عام آدمی بھی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے اور محفل پر ایک رنگ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، آہا۔ اور صرف زبان سے نہیں بلاتے،
اپنے جذبے کی قوت سے بلاتے ہیں۔ اللہ، قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک ہر انسان کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، انسان کا منتہا مقصود کیا ہے؟ ذات حق، بے شک، اور ذات حق کا ذکر جو ہے اس کو قلوب کے اطمینان کا وسیلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب مرشد جو ہے وہ مرید اور ذات حق کے درمیان ایک وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ ایک برج ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے صوفیاء نے برزخ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اچھا، برزخ ایک پردہ ہے، ہاں، ایک آڑ ہے جو دونوں میں واصل بھی ہے اور دونوں میں حد فاصل بھی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے، ملی ہوئی بھی ہے اور دونوں کو جدا بھی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو مرشد جو ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلا کے پالتی ہے، ہاں، اس طرح مرشد اپنی توجہ سے اپنے مرید کی نگرانی کرتا بھائی ہے، کیا بات ہے، سبحان اس کو اللہ، گناہوں سے بچاتا ہے سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، اور اس کی روح کی بالیدگی کے لیے ہر وقت اس کو توجہ کی قوت اور طاقت بہم اللہ پہنچاتا اکبر، ہے، اللہ غذا مہیا کرتا اللہ ہے، اکبر، خوراک دیتا ہے، اللہ اکبر، اس کو فیڈ کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب مرید کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری روحانی ترقی مرشد کی نگاہ فیض اثر سے ہو رہی ہے، تو اس پر انکشافات کے اور عرفان ذات کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنے مرشد کا غلام اور مطیع بن جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کسی انگریزی مفکر نے اس کو اپنے ایک جملے میں یوں بیان کیا ہے کہ I stumbled when I saw، جب مجھے مشاہدہ نصیب ہوا تو میں لڑکھڑا گیا، میں اپنے آپ میں نہ رہا، بے خودی کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی۔ کیا بات، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنے مرشد سے اپنی محبت کا اظہار کئی پیرایوں میں کیا ہے۔ جی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، واہ، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کیا بات ہے، تا مرید شمس تبریزے نہ شد۔ ایسا ہی، کہ کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، کیا بات، مولوی بھی خود بخود مولوی نہیں بنا سبحان اللہ، جب تک اس نے شمس تبریز کی غلامی اور مریدی سبحان اللہ، اختیار سبحان نہیں اللہ، بے کی۔ شک، اب شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہاں فرماتے ہیں نی سیو اسی نینا دے آنکھیں لگے، ہاں ہم نے پاکیزہ نظروں کا کہنا مانا، ہاں، مرشد نے نظروں سے جو سمجھایا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، نی سیو اسی نینا دے آنکھیں لگے، کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاغ نہ تھیندے بگے۔ اب کالے رنگ کے اوپر سفیدی نہیں جمتی اور جو کوے ہوتے ہیں وہ سفید نہیں ہوتے، کیا بات، جو ازلی بدبخت ہیں ان کو تو اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں، لیکن جو زرخیز مٹی ہے وہ بارش کا اثر قبول کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ اب سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زرخیز مٹی تھیں کہ جن کو صرف نگاہ مرشد کی تلاش تھی اور اس کے بعد معاملہ جو ہے بالکل ہی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اچھا، میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس واقعے کی جانب ہمیں لے کے جائیں کہ جہاں حضرت حبیب قادری علیہ رحمہ، جس کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب نے، کہ آپ ان کی بارگاہ میں گئے، پھر ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو ایک کام پہ لگایا مسجد میں، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کو ظاہر حضرت عبد الرحمن قادری کی بارگاہ میں، علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس دوران میں سرکار علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا سا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے بیعت ہوئی۔ جو پہلا واقعہ نا حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے، پلیز پلیز پلیز، بہت خوبصورت واقعہ بتائیے۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب آتے تھے، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ گئے، تو ایک جاری مکتب تھا، تو اس میں ہر کوئی جاتا تھا تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ جب وہاں گئے تو حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نئے آئے ہو تو یہ قریب دریا ہے، وہاں سے یہ مشکیزے میں پانی بھر کے تالاب میں ڈالا کرو تاکہ لوگ وضو کریں گے یہاں پہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کی یہ بڑی عام طور پہ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں آپ کے حوالے سے، لیکن خواجہ خضر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ایک خاص الفت اور ایک خاص تعلق تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اساں بھر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو، اللہ اللہ کہ یہ جو آب حیات ہمارے اندر ہے، یہ ہم نے خضر علیہ السلام سے وہ آب حیات کا پانی پیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دریا پہ گئے اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا
کہ دوست کی دوستی کی لاج رکھو، میں کہاں ہر روز مشکیزہ اٹھا کے یہاں تک چلتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا لے گئے. اب ویسے تو کئی چکر لگانے پڑتے، آپ نے آ کے حوض کو بھر دیا ایک ہی مشکیزے سے. ایک ہی مشکیزے سے. شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ بھی عارف تھے، سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا معاملہ کچھ اور ہے، منزلیں تو طے کر کے آئے ہو، پھر ہم سے کیا لینے آئے ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو. پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے استاد کی شان کی کمی کی دلیل نہیں ہے. کیا بات ہے جی، بلکہ اس سے جستجو مزید کی دلیل بھائی پیدا سبحان ہوتی ہے. اللہ. وہ واقعہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے. جی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مرشد کامل تلاش کیا، لیکن مجھے ایسا مرشد نہیں ملا جو میرے پیمانہ طلب کو لبریز کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گھوڑ سوار مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو اس شاہ نقاب پوش شاہ سوار نے کہا کہ باہو میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ اکبر، اور تمہیں مجلس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جانے کے لیے آیا. مطلب اب جد آ گئے بات یہ. جی. تو آپ نے آنکھیں بند کی. جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ یہاں فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خواندست مارا مجتبا، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیعت کیا. سبحان اللہ. اور مجھے آپ نے بیٹا باہو کہہ کر مخاطب فرمایا. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشتست برمن انجمن. اللہ. میں نے اٹھ کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدموں کے بوسے لیے، جس سے معرفت کا یہ خزانہ جو تھا مجھ پہ تمام ہو گیا. اور آخری شعر آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ شد اجازت باہرا از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بحر خدا. کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر مجھے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ باہو اب تم جاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو تلقین کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو. اللہ اکبر. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرشد کامل ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بارگاہ رسالت سے اپنی ڈیوٹی پہ مقرر. سبحان اللہ. اچھا اس میں دو چیزوں کی مختصر وضاحت تاکہ ہمیں وقفے پہ چلنا ہے. ایک بات تو یہ کہ شیخین بھی موجود تھے اس وقت جب آپ تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا آپ کو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پھر سپرد کیا گیا. جی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ چاروں خلفائے راشدین نے توجہ کی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے صدق کی توجہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و محاسبہ کی توجہ کی، اللہ اللہ. حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی توجہ کی، اللہ اللہ. اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پہ فقر و علم کی توجہ کی. سبحان اللہ. تو یہ چار توجہات سے میں مکمل ہوا ہوں. ٹھیک. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ بھی دراصل وہ سنت ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دے کے یمن میں بھیجا. اللہ اللہ. اب کیا خود ان کی دعا درجہ قبول نہیں رکھتی تھی؟ ایسا ہی یہ امت پہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث العظم کی طرف بھیجا. سبحان اللہ. کہ اب یہ تمہاری آگے بیعت کروائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کیا خوبصورت تذکار پاک ہیں. آئیے اس موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ذکر نور بھی ہے. تو اس نور کے ذکر کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا. سلطان باہو علیہ رحمہ ناظرین تقریباً آپ نے 140 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے آپ کے پند و نصائح ہیں. میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ باتیں کچھ نصیحت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، بہت توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو اور کرامات کے چکر میں مت پڑو. بہت کمال بات ہے ناظرین، یہ سمجھ لیجئے کہ آج یہ ماخذ ہوگا ساری گفتگو کا. فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو اور کرامات کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ اس طرح تم قصے کہانیوں میں مشغول ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہوا میں اڑے تو ایک مکھی کی طرح ہے، اگر پانی پر چلے تو ادنا تنکے کے برابر ہے. اگر لوگوں کے دلوں کو اپنی کرامات سے اپنی طرف راغب کرے تو اہل حوث میں سے ہے، یعنی اہل حوث کی یہ نشانی ہے. ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ دائمی ذکر کی 2 علامتیں ہیں، ایک اللہ کی معرفت میں غرق ہونا، دوسرا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مکمل فکر کی 2 نشانیاں ہیں، ایک فنائے نفس، دوسرے بقائے روح و فرت روح. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے مقام کے حوالے سے آپ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرشد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جو قلب کو زندہ اور نفس کو مردہ کر دے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب عاشق باللہ فقیر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے جس جگہ جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے. اگر وہ اپنی ظاہری آنکھوں کو کھول بھی لیتا ہے تو اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں اس جگہ دیکھتا ہے جس مجلس یا جس مقام میں چاہتا ہے جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، ایک تو بات یہ کہ آپ کے بیت کے حوالے سے ایک تذکرہ آ گیا، اب آتے ہیں ذرا آپ کی جو تعلیمات ہیں اور خاص طور پہ جو شاعری کے ذریعے سے آپ نے ریفارمز کی ہیں، ذرا وہیں سے بات کو آغاز کرتے ہیں. جی. سلطان باہو علیہ رحمت پنجابی کے جو بڑے شعراء ہیں ان میں تیسرے سب سے بڑے شاعر ہیں تاریخی اعتبار سے. واہ. اور یہ شاہ جہاں کا دور ہے. آپ نے اس دور میں جو کچھ معاشرے میں ہوتا دیکھا، دربار میں جو ہوتا دیکھا، چونکہ آپ کے والد گرامی دربار سے منسلک رہے، اور وہ تمام تر منظر جو دربار کا ہوتا تھا اس وقت وہ ان کے گھر تک اس کی خبر پہنچتی رہی ہے. اچھا. تاریخی اعتبار سے ثابت ہے. یعنی جو حکومتی سطح پہ جو حکومتی سطح پہ ہوتا رہا اور جو عوامی سطح پہ ہوتا رہا. جی جی. حکومتی سطح پہ یہ ہوا کہ شاہ جہاں سے پہلے تک، اکبر کے بعد جہانگیر تک، جو دربار کی حالت تھی وہ تاریخ کے صفوں میں محفوظ ہے. بالکل ٹھیک. کہ دین الہی کی جو خرابیاں پیدا ہوئیں دین الہی سے، اس نے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، اور اس کی اصلاح بنیادی طور پہ ہوئی شاہ جہاں کے عہد میں آ کے. یعنی اس نظریہ دین الہی سے جو مطلب جی اس کی جو اصلاح ہوئی لوگوں کی وہ زیادہ تر شاہ جہاں کے دور میں ہوئی. اور ہوا یہ ہے کہ کچھ صوفیاء نے تو خاص طبقہ جو تھا، عمراء کا طبقہ تھا، حاکموں کا طبقہ تھا، اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اور کچھ صوفیاء نے عوامی سطح پہ اپنا اہم کردار ادا کیا. سلطان باہو علیہ رحمت، آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک تاریخ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کے مرید خاص امیر خسرو کیسے فقیرانہ طبیعت کے مالک ہیں، فقیرانہ لباس رکھتے ہیں، فقیرانہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن حکومت کے عہدیدار بھی ہیں. بالکل ایسا ہے. خواجہ کبھی چل کے عہدیداروں کے پاس نہیں گئے، لیکن خسرو کو کبھی منع نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے. کیا اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی اولیاء کا نمائندہ ہونا چاہیے جو بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کر سکے. اصلاح ہوتی رہے، تنبیہ ہوتی رہے. اسی طرح سلطان باہو علیہ رحمت کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی یہی فریضہ انجام دیتے رہے. سبحان اللہ. تو جب دین الہی کے اثرات شاہ جہاں کے عہد تک پہنچے تو انہیں ختم کرنے کے لیے سلطان باہو علیہ رحمت نے عوامی سطح پہ بھی کام کیا اور خاص میں بھی کام کیا. آپ نے دیکھا 140 کے قریب کتابیں ہیں آپ کی، فارسی میں زیادہ ہیں. ایک کتاب ہے صرف جسے ابیات کہا جاتا ہے، ابیات باہو، پنجابی میں ہے. آپ نے دونوں محاذ پہ کام کیا ہے کہ ان کتابوں میں، فارسی کتابوں میں ان لوگوں کی اصلاح کی ہے جو فارسی دان تھے. واہ. اور ایک خاص طبقہ تھا. سبحان اللہ. اور ایک عام طبقہ تھا
خاص طبقے کے لیے بھی آپ نے کام کیا اور عام طبقہ جو تھا وہ عوام تھے. سبحان اللہ. اور عوام کی زبان پنجابی تھی اس وقت, فارسی تو نہیں تھی. جی بالکل. اس لیے آپ نے جو کچھ بھی معاشرے میں دیکھا, جو کچھ اس کے نتائج اخذ کیے, اس کو اپنی پنجابی شاعری میں بھی آپ نے بیان کیا. اچھا ایک بات پروفیسر صاحب, اس پہ بھی ذرا سا آپ کامنٹ کیجئے. میں ایک اور بات دیکھ رہا تھا, جب ان کی شاعری کے اندر ایک بڑا عجیب سا ایک لطیف انداز ہے. عام آدمی کی بات عام سطح پر عام مثالوں کے ساتھ آپ نے بیان کر کے تزکیہ نفس فرما دیا, اور جب فارسی میں آتے ہیں تو پھر انداز کچھ اور ہے. جی یہ قرآن کا انداز ہے بنیادی طور پر, جو کہ قرآن یہ کہا گیا کہ عربی میں ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھ سکو. مثالیں اسی معاشرے کی دی ہیں کہ سمجھ سکو. کیا بات. اسی طرح سلطان باہو علیہ رحمت کا تعلق چونکہ پنجاب کی دھرتی سے تھا, پھر آپ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں جی, تو جتنی الفاظ ہیں کھیتی باڑی میں استعمال ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کے آلات میں استعمال ہوتے ہیں, جی جی, وہ الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں مثالوں کے لیے, یعنی بالکل عام سطح پہ بالکل لوگوں کی سطح پہ چلے گئے. اور کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ آپ کی تربیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کی مدد سے بھی ہوئی ہے. تو سرکار نے فرمایا ہے, حدیث ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت ان کے مرتبے کے مطابق بات کرو. سبحان اللہ. تو سلطان باہو علیہ رحمت نے اس سنت پر بھی عمل کیا ہے کہ جو لوگوں کی زبان تھی, جس سے لوگ سمجھتے تھے, جو مثالیں لوگ سمجھ سکتے تھے, جس سے لوگ ایجوکیٹ ہو سکتے تھے, سلطان باہو علیہ رحمت نے وہی مثالیں, پانی کی مثال, کھیتی کی مثال, کنویں کی مثال, تربوز کی مثال, تمے کی مثال, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں یا ہماری خوراک کا حصہ تھیں, یا ہمارے ان سے ثقافتی حوالے بھی لیے گئے ہیں شاعری میں. تو سلطان باہو نے ایک تو یہ کیا. دوسرا ایک احتیاط بہت زبردستی سلطان باہو, بتائیے وہ احتیاط بتائیے. وہ یہ ہے کہ پنجابی شاعری میں بہت سے صوفیاء نے ہمارے رومانوی قصوں کے کردار اخذ کیے ہیں, ان کے ذریعے بات بڑھائی ہے. لیکن سلطان باہو علیہ رحمت کی پوری شاعری میں رومانوی قصوں کے مجازی کردار نہیں ہیں. آپ نے خالصتاً بات کی ہے, توحید کی بات کی ہے, رسالت کی بات کی ہے, دنیا کے فنا ہونے کی بات کی ہے, بے ثباتی کی بات کی ہے, جھوٹ کو جھٹلانے کی بات کی ہے, سچ کی گواہی کی ساتھ دینے کی بات کی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ نے سیدھے سیدھے بیان کی ہیں, کوئی لمبی چوڑی مثالیں یا تمثیل بیان نہیں کی ہے. اصلاح یہ خاص نفس, انداز ہے آپ کا. اصلاح نفس اور اصلاح اعمال کے حوالے سے بنیادی طور پہ آپ نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں ذرا آپ بھی بتائیے نا, جو آپ نے شاعری کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا ہے, آپ کا شعبہ ہے, ذرا کچھ ہمیں سنائے بھی صحیح, کچھ لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ نے کیا کیا فرمایا. جی جی, تصوف کی تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ باطن کو آراستہ کیا جائے اور دل کو روشن کیا جائے. واہ سبحان اللہ. یہی تعلیم جو ہے حضرت سلطان باہو نے اپنی فارسی کتابوں میں بھی بیان کی, جی, اور مختصر سے جو ابیات ہیں ان میں بھی بیان کی. جی, میں خاندان باہو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کی فارسی کتابیں جمع کر کے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کی ہیں. سبحان اللہ. ابھی ہمارے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی اولادیں ابھی اپنے بزرگوں کی وراثت کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی. ابیات باہو مختصر ہیں لیکن ان میں تمام احیاء العلوم کا خلاصہ موجود ہے. جی جی, بنیادی تعلیم آپ کی یہ ہے کہ دل کی دنیا کو آباد کرو. اللہ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں. سبحان اللہ. سبحان نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبے وسط کھڑاتی ہوں. اللہ, اندر شوق الہی کو, عشق الہی کو بیدار کر, اس کی آگ روشن کر, تاکہ تجھے گمشدہ چیز جو ہے عرفان ذات حق کی وہ مل جائے. اللہ سے ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ سے ملاتے. شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبے وسط کھڑاتی ہوں. مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں. اللہ. اب یہ وہ تعلیم ہے جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پوری منطق الطیر لکھ کے ہمیں دے رہے ہیں. اللہ اللہ. اور اسی بات کو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں سمیٹ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ رب اندروں ملدا ہے بھولی پھرے لکائی. اللہ. اور حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں کہ باہر کہیں گھومنے اور خواجہ خضر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, یار تو تیرے اندر رہتا ہے. اللہ. کبھی وقت نکال اور اپنے اندر دیکھ. اللہ. اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تن کی دنیا من کی دنیا, من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. اور پھر دل کی روشنی کی جو بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دل بڑا گہرا ہے. اب انہوں نے تو اس دور میں بیٹھ کر بات کی. آج کی لیٹسٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہیومن ہارٹ جو ہے یہ ایک اپنا دماغ رکھتا ہے.
اس کے اندر 40,000 نرو سیلز موجود ہیں. اچھا. دل کا ایک اپنا دماغ ہے, ایک اپنا میکانزم ہے, اور یہ اپنے فیصلوں میں دماغ کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دماغ کو چوٹ آ جائے تو آدمی مرتا نہیں, بستر پہ پڑا رہتا ہے. دل متاثر ہو جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. دل اتنا قیمتی ہے. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب سائنس نے یہ ریسرچ بھی پیش نہیں کی تھی, فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو. کشتیاں بھی اس کے اندر ہی ہیں, طوفان بھی اس کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں, ملا اور چپو بھی اس کے اندر ہی ہیں. یہ کائنات بڑی وسیع ہے. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو, جو دل دا محرم ہوئے باہو سوئے رمز پچھانے ہو. اللہ. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات اپنی حکایت میں کی. جی. وہ کہتے ہیں کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا. چینی کہنے لگے بادشاہ کے سامنے کہ ہم نقش و نگار کے ماہر ہیں, ہم اپنا کمال دکھائیں گے. ٹھیک ہے. رومی کہنے لگے ہمارے پاس بھی کوئی کمال ہے, ہم بھی دکھائیں گے. بادشاہ نے کہا کہ بجٹ میں دوں گا, فنڈنگ میں کروں گا, دونوں محنت کریں. ایک مدت دی, کہا کہ آپ اپنا کمال دکھائیں. ٹھیک ہے. چینیوں نے ایک دیوار مخصوص کر لی. جی. اس کے سامنے رومیوں نے ایک دیوار مخصوص کر لی. ٹھیک ہے. درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا. جی. چینی جو تھے نقش و نگار کے ماہر تھے, انہوں نے عمدہ ترین نقش و نگار کیے, اور رومی جو تھے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا, انہوں نے صرف اس دیوار کو چمکا کے آئینہ بنا دیا. جب وقت مقررہ پہ بادشاہ آیا اور درمیان میں سے پردے کو ہٹایا گیا تو چینیوں کا نقش و نگار رومیوں کی دیوار پہ نظر آ رہا تھا. کیا بات ہے, حالانکہ رومیوں نے کیا کچھ بھی نہیں. واہ سبحان اللہ, کیا مثال ہے جی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دل کی دیوار کو چمکا کے آئینہ بنا لیتا ہے, بس یہی اصل تاکہ بات. اس پر حسن مطلق کا انعکاس. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا جی, اب وقت چونکہ کم ہے صاحبزادہ صاحب, آپ کی جو پنجابی شاعری ہے اس کے اندر بڑی مٹھاس, ایک روح پرور تاثیر نظر آتی ہے. اور وہی بات ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ اشعار بھی پڑھے کہ آپ کی شاعری میں جو مطلب سرور انگیز ہو کی جو پکار ہے وہ ایک عالمی ادب میں ایک نمایاں حیثیت اس کی نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے صنف سی حرفی جو ہے اس کی جو مطلب آپ نے بنیاد رکھی, میں چاہتا ہوں بس فائنل کامنٹ کے طور پہ کچھ حوالے اشعار کے آ جائیں اور نصیحتیں ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو صوفی ایکسپیرینس ہے وہ ہو کے گرد گھومتا ہے, انتہائی ذات, صرف وہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جو ہو ہے یہ آپ کے نام سے لے کے آپ کی تعلیمات تک ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ہو کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جتھے ہو کرے روشنائی اتو چھوڑ اندھیرا جاندہ ہو, اللہ. ہو دا داغ محبت والا دم دم نال جلیندہ ہو. آپ فرماتے ہیں جہاں ہو آ جائے وہاں نور آ جاتا ہے, اور نور آ جائے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پروفیسر صاحب, جہاں ہوا آ جائے وہاں نور آ جاتا ہے, جہاں نور آ جائے وہاں اندھیرا دور ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا سلطان باہو علیہ الرحمٰن نے, اندھیروں کو چھاٹا ہے اور اجالوں کو جو ہے وہ روشناس کروایا. جی بالکل. کیا پیغام دیں گے؟ ایسا ہی ہے, سلطان باہو نے جو اپنے کلام میں لوگوں کو پیغام دیا ہے وہ یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ضمیر کی صفائی کرو, ضمیر کو جگا کے رکھو اور نفس کو سلا کے رکھو. سبحان اللہ. پھر بات بنتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بنیادی پیغام ہے. اس کے لیے انہوں نے مختلف زاویے بتائے ہیں. کہیں عشق کا زاویہ بتایا ہے, اللہ اکبر. کہیں محبت کا زاویہ بتایا ہے, کہیں خدمت کا زاویہ بتایا ہے, کہیں معرفت کا زاویہ بتایا ہے. اللہ اکبر. یہ مختلف زاویے ہیں جس سے انسان روحانی طور پہ بالیدگی حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, انسان روحانی طور پہ بالیدگی حاصل کر لے تو وہ تو اس کا ذاتی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے. سلطان باہو اس پہ توجہ دیتے ہیں. واہ. کہتے ہیں کہ تمہاری تربیت کا معاشرے کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اللہ 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 اللہ. پھر تم کامل انسان بن سکتے ہو. اللہ اللہ. ورنہ ذات اپنی کے لیے کیا ہے تو اس کا فائدہ اگر دوسرے کو نہیں ہے. دیکھیں نا, نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں سیدھا راستہ دکھا اللہ ہمیں, تو سیدھا راستہ ہم نے مانگ تو لیا, لیکن اس کو دیکھنا تو معاشرے میں نماز کے بعد جو معاشرہ شروع ہوتا ہے اس میں آگے دیکھنا ہے. بھائی بات یہ نا, چونکہ پیشے سے کھیتی باڑی کرتے تھے آپ, تو آپ تو پلانٹیشن کرنے کے قائل تھے نا. جی ہاں, جی. پلانٹ کر کے آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے, گئے نہیں ہیں, نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں. اب وہ جو ثمرات ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں ملتے ہیں. ظاہر ہے جب نماز سے باہر آ کے اس کے ثمرات ہمیں معاشرے میں ملیں گے, ہم نے سیدھا راستہ اپنا لیا تو پھر اس کا مطلب ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ. اور ہم صحیح عبادت پہ تھے, صحیح نقطے پہ تھے. اگر ہم نے اسے نہیں اپنایا تو پھر لفظوں تک محدود رہے ہیں, حقیقت تک نہیں ہے. سلطان باہو علیہ الرحمۃ کا کہنا یہی ہے, اور یہ دولت ملتی ہے ان کے کہنے کے مطابق عاجزی,
انکساری سے کہ آدمی اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے خالی کر دے. سبحان خالصاً. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بنیادی طور پہ وہ عاجزی ہے کہ یہاں تک ہم جھک سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جھک سکتے. یہ ہمارا نقطہ آخری ہے جھکنے کا، زمین پہ جب سر رکھ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم عاجزی نہیں کر سکتے. یہ ہے بنیادی طور پہ سلطان باہو علیہ رحمت کی تعلیمات کا خلاصہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، تعلیمات سلطان باہو علیہ الرحمہ کا کرکس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر میں اس کو ریلیونٹ کروں، اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنے گناہوں کا انبار ہے اور اتنی ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا اصلاح نفس کی ضرورت ہے، اس کرکس کو بیان کیجئے لوگوں کو. ہاں جی، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں انفارمیشن بہت ہے لیکن ایسا علم نہیں جس پر عمل کیا جائے. تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں علم وہ ہونا چاہیے جس پر آدمی عمل کرے. اور قرآن میں یہ ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اللہ تعریف بتا دی علماء کی. علماء کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اہل علم ہیں. اللہ. تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اللہ کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. اللہ. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. اللہ. چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلے کٹ کے، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے. اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، اللہ. جے کوئی اس نو جانے ہو. اللہ. منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو. اللہ. سر اس کا ذرا ترجمہ بھی لوگوں کو بتائیں نا، دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. ہاں، فرما رہے ہیں کہ آدمی کا دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، منہ چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو. منہ کالا ہونے سے کام چل جاتا ہے، دل کالا ہونے سے کام نہیں چلتا. اس لیے کہ دل صاف ہوگا تو محبوب پہچانے گا اور دل محبوب کو پہچانے گا. اور منہ کالا ہوگا تو کوئی ایسی شرمندگی والی بات نہیں، وہ تو دنیا کے سامنے ہے. اور دل جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ میں رہتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بری سوسائٹی سے آدمی کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو. برے دوست کی ہم نشینی اختیار نہیں کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے وقار کو مجروح نہ کیا جائے. اللہ. اور تمہیں تربوز مول نہ ہوں دے، توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تمہ کڑوا پھل ہے، دیکھنے میں تربوز کی طرح ہے لیکن تربوز تو نہیں ہے. اس کو چاہے ہم مکہ مکرمہ لے جائیں وہ تربوز نہیں بن سکتا، وہ تمہ ہی رہے گا، اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوگی. کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے، توڑے موتی چوک چگائیے ہو. کوے جو ہیں وہ کوے ہیں، وہ تو نجاست کھاتے ہیں، اور ہنس جو ہوتے ہیں ان کی خوراک موتی ہوتی ہے. تو کوڑے کھو میٹھے نہ ہوں دے، پاویں سے منا کھنڈ پائیے ہو. جو کنویں کڑوے ہوتے ہیں وہ شکر کی بوریاں اور کھانڈ کی بوریاں ڈالنے سے میٹھے نہیں ہوتے. میٹھے نہیں ہوتے. تو ازلی بدبخت انسان کو نہیں ہونا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے وہ چیز نکالے جو اس کو ازلی بدبختی سے متصف کرتی ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے جی. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ کے محبین، ان کے چاہنے والے، ان کے غلاموں کے رجسٹر میں بھی بس اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا نام شامل ہو جائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹیں گے تو ضیاء المصطفیٰ بدر صاحب ہوں گے جو انشاءاللہ کلام حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کے حوالے سے آج یہ خصوصی پروگرام تھا، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب ضیاء المصطفیٰ بدر صاحب نے، جو کہ معروف ثناخواں ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. آخر میں انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے، لیکن چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب. نظر کی سلامتی کا عمل ہے. جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو یا آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیرو 1100 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کیا جائے، آنکھ ہر قسم کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی. حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ راہ خدا کی تلاش میں مرشد ایسا ہونا چاہیے، راہ خدا کی تلاش میں مرشد ایسا ہونا چاہیے جو طالبان حق کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے. آئیے جناب، اگر ابھی تک آپ نے جو میں ٹویٹر پہ جوائن نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے.